عامر الیاس رانا صاحب، ذرا بات ڈیل سے پہلے شروع کرتے ہیں جس کا اس وقت کافی شور ہے. تو عمران خان اور مقتدر حلقے کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گزشتہ کچھ دنوں سے ڈیل کی بڑی خبریں ہیں، اور آپ نے اور بیرسٹر سیف نے بھی یہ کہا کہ اس کو ڈیل نہ کہا جائے، اس کو انڈرسٹینڈنگ کہا جائے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. تو سب پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، میں نے انڈرسٹینڈنگ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں کہی جی. میں نے پراپر بات کہی تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عمران خان کی اہلیہ کی ضمانت، اور وہ کسی بھی ملزم کی، چاہے وہ عمران خان ہو، وہ چاہے جیسے رانا ثناء اللہ نے اب کہا کہ ہم سب کی بھی ضمانتیں ہوئی تھی، تو ان کی اہلیہ کی ضمانت اسی طرح ہی ہوئی ہے جس طرح باقی لوگوں کی ہوئی. ٹائم لگا، کئی لوگوں کو 2 سال لگ گئے، کسی کو 6 مہینے لگے. تو یہی پروسیس بیگم بشرا کے ساتھ بھی ہوا. لیکن چونکہ جو تاثر دیا وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور صاحب نے جی، انہوں نے دیکھیں پہلے 8 گھنٹے غائب ہوئے تو انہوں نے کہا میں 2 دن بعد بتاؤں گا، یعنی لاہور جا کے، وہ وہاں نہیں بولے. پھر انہوں نے بات جا کے کی 30 گھنٹے کی ایک رات کی 2 مختلف کہانیاں پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کے اثرات 2 ہفتے بعد نظر آئیں گے. تو یار لوگوں نے گفتگو شروع کر دی کہ یہ جو ضمانت ہوئی ہے عمران خان کی اہلیہ کی، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسے انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں، لیکن ضمانت کو میں نے بالکل ڈیل نہیں کہا. اور پھر کل تو سپریم کورٹ میں چلی گئی FIA. اب اچھا آپ کو پتا ہے ہمارے تجزیہ نگار مختلف جو جرنلسٹ بھی ہیں وہ یہ بار بار ایک صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے کسی کی رائے پہ نہیں ہے مسئلہ، کہ جناب عمران خان فوجی عدالتوں میں جا رہے ہیں. ایک نے کہا کہ اگر وہ نہیں مانے تو ان کا جنرل فیاض حمید کے ساتھ کورٹ مارشل ہو جائے گا. اچھا، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. کسی کو کوئی اطلاع ملتی ہے، کسی کو کوئی اطلاع ملتی ہے کہ جی آپ کو پتا ہے ایک نے کہا کہ جی وہ صرف اتنے دن اندر ہیں جتنے دن وہ چاہ نہیں رہے کہ میں نے کوئی ڈیل کرنی جی. اچھا، اب جتنی گفتگو ہے اس کے اوپر پھر تبصرہ ہی ہوتا ہے نا. میں اور آپ صحافی ہم مل کے اپنی انفارمیشن لیتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں. اب بھی پہلے دن سے ہے، فوج نے تو اوپنلی کہا ہوا ہے، 9 مئی کو 7 مئی کو کہا نہیں تھا کہ آپ معافی مانگیں اور صدقے دل سے مانگیں کہ آپ آئندہ 9 مئی کا کام نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے سیاست میں راستہ موجود ہے اور آپ نے گفتگو سیاستدانوں سے کرنی ہے. فوج نے میری اطلاع کے مطابق ابھی تک تو اپنی رائے نہیں بدلی کہ وہ انہوں نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیا یا گھٹنے ٹیک دیے خان کے آگے جس طرح لوگ بات کر رہے ہیں. سیاست میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ کٹی ہو گئی اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی. وزیر اعلیٰ کے پی اس کی سب سے بڑی مثال ہیں کہ وہ سب کے درمیان راستہ بھی بنا رہے ہیں، اپنا راستہ بھی بنا رہے ہیں. وہ دھمکیاں جو لگا رہے ہیں وہ پہلے بھی 3 دفعہ لگا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں. اب بھی انہوں نے لیٹسٹ جو گفتگو کی وہ یہ کہی کہ جی وہ بلڈ شیڈ ہو جانا تھا. تو بلڈ شیڈ تو اب بھی وہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جب وہ بالکل انہوں نے اعلان کیا رانا صاحب. لیکن پہلے 1-2 باتیں اور ذرا کلیئر کریں، پھر ایک ایک کر کے آہستہ چلتے ہیں. کہ آپ نے بشرا بی بی کی جو بات کی، تو بشرا بی بی کی جو رہائی ہے اور پھر اس کو FIA نے جو چیلنج کیا ہے، تو یہ تو کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت یا اس کا نتیجہ تو نہیں ہے نا؟ یہ دیکھیں میں اسی بنیاد پہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ لے لیں کہ جی آپ پریشر میں نہیں آ رہے تو پھر ہم آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایشو یہ ہے کہ جو معاملہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ہے وہ تو طے نہیں ہوا. اب آپ اس کو کہیں کہ جی پتہ نہیں کتنا پریشر آ جائے گا، اس کو ساتھ لوگ ٹرمپ کے بھی جوڑ رہے ہیں. ٹرمپ نے تو شکیل افریدی کا بھی کہا تھا، کیا نواز شریف نے دے دیا تھا؟ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. تو آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں جو ہمارے دوست مشاہد حسین اس فلسفے کو لے کے مارکیٹ میں نکلے ہیں، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹرمپ آئے گا اس سے پہلے آپ فیصلہ کر لیں. تو بھائی آپ کلنٹن کے دور میں بھی وزیر اطلاعات تھے اور آپ کہتے تھے اس سے زیادہ بڑی مثال ہی کوئی نہیں ہے نواز شریف اور کلنٹن سے دوستی کی. تو آپ تو دونوں دفعہ ایک ہی بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان. لیکن یہ جو ٹرمپ کی آپ نے بات کی، لیکن کیا خبریں کیا ہیں کہ مقتدر حلقے اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ چونکہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ذرا 5 یا 6 نومبر تک دیکھ لیں، اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید سختیاں ہو سکتی، آسانیاں ہو سکتی ہیں، اور اگر ٹرمپ نہیں آتے تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ جس کو کہا جا رہا ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے. پھر کیا ہے ایسا کچھ؟ نہیں دیکھیں، یہ کہانیاں ہیں نا ہر طرف سے آ رہی ہیں. ہماری ملٹری جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا تعلق پینٹاگون کے ساتھ چلتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی پالیسیاں اپنے حساب سے چلتی ہیں. چاہے وہ ٹرمپ آ جائیں، انہوں نے پالیسیاں چینج کرنے کی کوشش بھی بہت کی تھی. وہ غیر روایتی سیاستدان بھی ہیں، وہ ٹویٹ کر کے سب کو بتا دیتے ہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں یا میں یہ نہیں کرنے جا رہا. لیکن یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہمارے سیاستدانوں نے سمجھ لیا ہے. لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لوگ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے ٹرمپ کے آنے سے. لیکن سر چونکہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں پھر آپ اور ہمیں دیکھنا چاہیے
ٹھیک. اچھا سر، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی اور ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ یا مفاہمت جو بھی اس کو نام دے دیں، ویسے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کیا دے سکتی ہے اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو کیا آفر کر سکتے ہیں اس وقت میں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. عمران خان پاکستان کے ہیں نا جی، ان کے اوپر ایک سب سے بڑا الزام یہ لگا ہے 9 مئی کرنے کا. اور یہ الزام میں نے اور آپ نے زیادہ کور کمانڈرز کی پریس ریلیزیں، ان کی جو کانفرنسیں ہوئی اور فارمیشن کمانڈرز کی، کہ ہمارے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں. اس کے علاوہ پریس کانفرنسیں موجود ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ذکر بھی کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ انڈرسٹینڈنگ کر لیں اور عمران خان اس بات کو مان لیں تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں کہیں گے کہ جی کیوں مسئلہ کر رہے ہیں آپ؟ ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے کسی کے ساتھ؟ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت نے کبھی فوجی انسٹالیشن پہ، ان اداروں پہ حملے نہیں کیے. فکرے بازی عمران خان نے بھی کیا ہے، نواز شریف نے بھی کیا ہے، وہ زرداری صاحب نے بھی کیا. کوئی سیاستدان مفر نہیں ہے اس کے اندر کہ کسی نے اپنے وقت میں جب وہ مشکل میں ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے. حملہ صرف پی ٹی آئی نے کیا جو ان کے لیے سب سے زیادہ اس وقت مشکل کا باعث ہے. آج تک پھر یہ کنفرم ہم سمجھیں کہ 2 سال سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جس مقام پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہ ایز اٹ از وہیں پہ ہیں، کوئی ایسا دروازہ کہیں نہیں کھلا ہے جو 2 سال سے بند تھا وہ ابھی بھی بند ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی پیش رفت ہے جو خان صاحب نے کوشش نہیں کی کہ وہ ملٹری کے گھٹنے ٹکوا دیں اور وہ اپنے زور پہ لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پہ اور عام آدمی کو لوگوں سڑکوں پہ نکال کے وہ سب کچھ منوا لیں گے؟ ابھی تک وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے. کیا کر لیا ان کی پارٹی نے؟ ان کے جو نئے سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہتے ہیں میں لوگوں کو اریسٹ کیسے کرا دوں جب تک 3-4 لاکھ نہ دے. شیر عبد المروت کہتے ہیں 3 لاکھ مجھے دے میں گھٹنے ٹکوا دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں میں مزید مشینری بھی لے کے آؤں گا جو بھی مجھے لانی ہوگی. تو آپ کہاں چڑھائی کرنے آ رہے ہیں؟ آپ وفاق پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں نا، تو پھر شوق پورا کیجیے. جن کی ذمہ داری ہے سیکورٹی کی پھر وہ بھی 245 کے تحت سامنے کھڑے ہوں. یہ ایک بات ہو رہی تھی، ایک طرف انڈرسٹینڈنگ اور دوسری طرف حتمی لاہے عمل دینا، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ عامر الیاس رانا صاحب آگے چلتے ہیں. سر، یہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے بعد اب جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے بعد 26ویں ترمیم جو ہے وہ نافذ ہو چکی ہے سر، اور پرسوں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہے. اب آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف لاہور بار نے جو یہ آئینی ترمیم ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے. پھر جو منیر ملک ہیں وہ عوامی ریفرنڈم اور وکلا کی تحریک کی بات بھی کر رہے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب، آپ یہ جو ترمیم ہے اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ 2-3 چکے گفتگو ہوئی اور اس میں کچھ میں چاہ رہی تھی آپ پہلے اسی پہ بات کر لیتے پھر اس پہ آتے. جی، بسرا صاحب نے جو گفتگو کی میں نے سٹارٹ کی سنی، پھر میری لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جو منصور عوان پہ وہ بات کر رہے تھے. کیا پی ٹی آئی نے آفیشلی کلیم کیا ہے کہ ان کو اغوا کس نے کیا تھا؟ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ منصور عوان کا ہی قصور ہے. تو یہ چاہتے ہیں آئندہ وہ یہ بھی یقین دہانی کرانے کی پوزیشن میں کوئی بندہ نہ رہے سرکار کی طرف سے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. جو بریگیڈیئر صاحب بار بار بات کر رہے تھے کہ حکومت کا رسپونڈ کیا کرے. شہباز شریف وہ کھڑے ہو کے اپنی سیٹ سے گئے نا قائد حزب اختلاف کے پاس، پارلیمانی لیڈر کے پاس، چیئرمین کے پاس، اور جواباً کیا کہا کہ تم چور ہو، تم ڈکیت ہو. حکومت کس طرح رسپونڈ کرتی ہے جی گفتگو کرنے کے لیے؟ یہی وہ طریقہ کار ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈائلاگ کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ کوئی 10 دفعہ دی گئی ہے. جواب میں ایک ہی بات آئی کہ نہیں کریں گے بات، تم چور ہو. اور بات کس سے کریں گے؟ جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. آج کل لفظ ذرا نرم ہے، وہ کیا وجہ ہے وہ آپ اور ہم پہلے کچھ گفتگو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کیا ہے. ڈیل ہے، ڈھیل ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش ہے. وہ کیوں خاموشی ہے؟ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ بے پناہ ظلم اور زیادتی ہوا ہے، اس کو ہر پاکستانی بندہ کہتا ہے کہ یہ قابل مذمت ہے. کیا آج سوشل میڈیا پہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے مقابلہ نہیں شروع ہوا کہ نواز شریف کی اہلیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو پی ٹی آئی والے اس وقت جب وہ بیمار تھی کیا کرنے ہاسپٹل پہنچے تھے؟ کیا کیا گالیاں نہیں دی، کیا مریم نواز کے ساتھ نہیں کیا؟ میرا مقصد کسی کا موازنہ کرنا نہیں ہے، لیکن سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کو یہی کچھ کرنا ہے تو آپس میں ڈائلاگ کریں نا. یہ جتنا پریشر ڈال رہے ہیں، یہ کیا خیال ہے کہ شہباز شریف پہ پریشر ڈالنے ہیں؟ یہ ایک منٹ مجھے بات کر لینے تھے، میں نے ان کی سارے مینڈیٹ سنے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جی بات آپ نے کس سے کرنی ہے؟ پھر آپ ان کو میر جعفر صادق کہتے ہیں. پھر جب ملٹری کی پہلی دفعہ آئی کہ جی ملٹری کورٹ میں مجھے لے کے جائیں گے تو انہوں نے کہا سپے سالار ہے ہمارے. یہ مختلف اوقات میں مختلف مہینوں میں بات چیت ہوئی. پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ اپنے لیڈر اور قائد کی رہائی کے لیے راستہ سیاسی طور پہ بنائیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں اس میں عمران خان کے لیے راستہ نکل سکتا ہے. یہ پرویز کھٹک صاحب بھی کر چکے ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اس وقت چودھری نثار وزیر داخلہ تھے 2016 میں.
اور ڈی جی ایم او کا لیٹر گیا وزارت داخلہ میں کہ ہمارا ایک سی پیک کا کانوائے گزر رہا ہے, آپ موٹر وے خالی کر دیں. چودھری نثار نے آن ریکارڈ جواب دیا کہ نہیں کراس کر سکے, کیونکہ ہم نے موٹر وے بند کیا ہے کہ چیف منسٹر کے پی یہاں پہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں. یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, یہ سب ریکارڈ پہ باتیں ہیں. آپ کے خیال میں اسٹیٹ اتنی بیٹھ گئی ہے کہ یہ 9 تاریخ کو چلیں گے؟ یہ بلڈ شیڈ کا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہ رہا تھا, تو پھر چاہ اور کیا رہے, پریشر میں لانا چاہتے ہیں. تو پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کوشش کر لیں, دیکھ لیں. اب آپ نے جو بات کی آئینی ترمیم کی, بس ایک لمحے میں